بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم میں اردو کی تدریس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق احترام انسانیت صفحہ نمبر 7 تک بلند خوانی کر لی تھی۔ بلند خوانی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں صفحہ نمبر 8 سے۔ گزشتہ ہدایت کے مطابق پینسل اپنے ساتھ رکھیں گے اور جن الفاظ کو انڈر لائن کرنے کو کہا جائے گا ان تمام الفاظ کو ساتھ ساتھ انڈر لائن کریں گے اور بعد میں ان کے معنی لغت سے دیکھ کے اپنی نوٹ بک کاپی میں تحریر کریں گے۔ امید ہے کہ ہدایت کے مطابق تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں گی۔ شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 8، سبق احترام انسانیت کی بلند خوانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا اور کسی کی مدد کرنے میں کبھی کافر و مشرک اور مسلمان میں امتیاز نہ برتا۔ امتیاز کے معنی ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی مدد فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احترام انسانیت کا پیکر عظیم ہے۔ پیکر عظیم، انڈر لائن کر لیں اس لفظ کو۔ شہر طائف میں، عرب کے ایک شہر، مشہور شہر واقع طائف، آپ نے پڑھا ہوگا گزشتہ جماعت میں بھی۔ تو شہر طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے حضرت زید بن حارثہ کے ہمراہ زید بن حارثہ کے ہمراہ تشریف لے گئے تو طائف کے سرداروں نے شہر کے آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھروں کی بارش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ لہو لہان کو بھی انڈر لائن کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کی عظیم مثال قائم کرتے ہوئے انہیں بھی معاف کر دیا۔ جبکہ فطری بات ہے کہ انسان کسی کی مدد کے لیے جائے، کسی کی ہمدردی کے لیے جائے، تو جس کی ہمدردی کے لیے جائے اگر وہ اس کی ہمدردی کو تسلیم نہ کرے اور اس کی اچھائی کا جواب یا بھلائی کا جواب برائی سے دے تو انسان کا فطری طور پہ غصہ آنا اور ناراض ہونا ایک فطری امر ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیفیت میں جبکہ آپ کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، تکلیف میں مبتلا تھے، جسمانی اور روحانی ہر طرح سے تکلیف پہنچائی گئی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اگر آپ بولیں، آپ پسند فرمائیں، یہ طائف والے جتنے بھی ہیں ان کو ہم پہاڑوں کے درمیان میں پیس دیتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا مفہوم کہ میں تو رحمت عالم بن کے آیا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں تو ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے اسلام کی بات کو مانیں گے، اسلام کو تسلیم کریں گے اور اسلام کے لیے کام والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یقیناً ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے لیے قربانیاں دیں، جن کے لیے دعائیں کی، اللہ نے ان کی نسلوں میں اچھے مسلمان پیدا فرمائے۔ اگلے پیراگراف میں دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر فاتح کو بھی انڈر لائن کر لیں گے۔ فاتح کہتے ہیں فتح کرنے والے، اس نے فتح کیا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکے میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر دشمن سے گن گن کر بدلہ لے سکتے تھے، لیکن رحمت دو جہاں نے اس موقع پر بھی احترام انسانیت کی عظیم مثال قائم کی اور کسی سے بدلہ نہ لیا بلکہ عام معافی کا اعلان کر دیا۔
یہ بھی ایک عظیم مثال ہے احترام انسانیت کی۔ عرب کا دستور تھا کہ جب لوگ فاتح بنتے تھے تو واقعتاً وہاں گن گن کے بدلے لیے جاتے تھے، بلکہ ایک کا بدلہ 10 سے بھی لیا جاتا تھا۔ مال لوٹے جاتے، قبضے کیے جاتے، غلام بنائے جاتے، یعنی جو کر سکتے تھے کیا جاتا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے تو اہل مکہ یہی سوچ رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو ہوتا رہا ہے، یعنی ہم سے بدلے لیے جائیں گے۔ آج مسلمان طاقت میں آ چکے ہیں، ہم نے ان کو مکے سے نکالا تھا، ہم نے ان کے تکلیفیں پہنچائی تھیں، اور آج اس کا بدلہ مسلمان ہم سے ضرور لیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تو انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آج ان لوگوں کی عام معافی ہے، ان لوگوں کے لیے عام معافی ہے جو مکہ میں پناہ لے لیں، وہ لوگ جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لیں، اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی معافی ہے۔ غرض اللہ کے رسول نے مختلف طریقوں سے لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، اور اس معافی کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس معافی کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس پہ سورہ نصر داخل ہوئی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ اللہ کے رسول کے اخلاق کا نتیجہ تھا۔ اگر اللہ کے رسول اس دن بدلہ لیتے، اور اس کا ان کو حق حاصل تھا کہ لے سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے بدلہ نہ لے کے عام معافی کا جو اعلان کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام میں داخل ہونے کی جو ایک رفتار تھی وہ اس میں انتہائی تیزی آ گئی، اور فرمایا کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ ساری مثالیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اصل میں قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ واقعتاً اللہ کے رسول نے ہمیں یہ اخلاق سکھا کے گئے ہیں۔ اور کیونکہ ہم نے پہلے بھی ابھی پڑھا کہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اعلیٰ نمونہ سے مراد یعنی وہ نمونہ جس کو دیکھ کے ہم اپنی زندگی بنا سکیں، یعنی سب سے بہترین۔ اعلیٰ کا مطلب سب سے بہترین۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے اخلاق سے جس طرح دنیا والوں کو اپنے سے محبت کرنے والا بنا دیا، جس کی وجہ سے اسلام میں لوگ داخل ہونے لگے۔ ہم جو اوپر مثالیں پڑھ رہے ہیں فتح مکہ کی، طائف کی، یہ سارے وہ باتیں ہیں، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں دنیا میں زندگی کس طرح گزارنی ہے، ہمیں کمزوروں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، ہمیں دشمنوں کے ساتھ کس طرح رویہ رکھنا ہے۔ ہمیں جب اللہ طاقت دے دے، جب اللہ ہمیں فاتح بنا دے، جب اللہ ہمیں عہدہ دے دے، جب اللہ ہمیں مال دے دے، تو اس ٹائم ہم نے کس طرح کا اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آج کا سبق یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی تدریس کے ساتھ اگلی اس میں پھر سے انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ آج کا سبق یہ ہے، ڈائری آپ لکھ لیں گے کہ جو الفاظ انڈر لائن کروائے گئے ہیں ان کے الفاظ معنی لغت سے دیکھ کے لکھیں گے۔ ڈائری میں بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں، اس کو آپ نوٹ فرما لیں۔ جی ڈائری نوٹ فرما لیں۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی لغت سے دیکھ کر تحریر کریں۔ آج کی بلند خوانی میں جن الفاظ کو انڈر لائن کروایا گیا ہے ان الفاظ کے معنی لغت سے دیکھ کے اپنی نوٹ بک میں تحریر کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ نئے تدریس کے ساتھ، نئے عمل کے ساتھ اگلے اس میں پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔